کیا ابھی بھی کوئی ایسی غیبی طاقت موجود ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اہل قوت کے درمیان تضادات پیدا کرنا چاہ رہی ہے، یا مبینہ طور پر کسی موجود تضاد کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ پہلے تو ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ تنازعات تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، بالخصوص اپنے فیض بھائی کے، اور اب چونکہ فیض بھائی کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، لہٰذا اب سب کچھ راوی چین ہی چین لکھتا ہے اور وہ چیف جسٹس بھی بن چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو سپریم کورٹ نے کل کے سول ایویشن کے خط کے جواب میں آج جواباں غزل بھیجا ہے، جو خط لکھا ہے، اس نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں۔ سپریم کورٹ کے خط میں کہا گیا ہے کہ 66 روز پرانا خط چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ کے دورہ ترکی سے قبل کیوں منظر عام پر لایا گیا؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ اب یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، کیا ایویشن کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس خط کو اگر اب منظر عام پر لایا گیا ہے کسی خاص ایجنڈے کی جانب سے یا کسی نادیدہ طاقت کی جانب سے، تو وہ نادیدہ طاقت کون ہے؟ کس کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ 66 دن پرانا واقعہ تھا، کوئی خط تھا جو سول ایویشن نے ہدایات جاری کی تھیں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو، تو وہ اس وقت منظر عام پر کیوں لائی گئیں جب جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ بیرون ملک روانہ ہو رہے تھے؟ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے متعلق سپریم کورٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے جانے سے پہلے خود اپنی تلاشی بھی دی، اور یہ کہ سپریم کورٹ نے کسی قسم کا کوئی استثناء چیف جسٹس کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے یا دیگر جج صاحبان اور ان کی بیگمات کے لیے نہیں مانگا تھا۔ ایئرپورٹس پر تلاشی سے متعلق البتہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک خط ضرور لکھا تھا ایویشن حکام کو، جس میں ایک تضاد کے متعلق سوال اٹھایا تھا اور یہ استفسار کیا تھا کہ جب سابق ججز کی بیگمات کی تلاشی نہیں لی جاتی ایئرپورٹس پر، تو پھر موجودہ جو ججز ہیں ان کی بیگمات کی تلاشی کیوں لی جاتی ہے ایئرپورٹس پر؟ اب یہ ایک عجیب و غریب معمہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے تمام شہری سب کی نظر میں برابر کیوں نہیں ہے؟ سابق جج ہوں یا موجودہ جج ہوں یا ان کی بیگمات ہوں یا اہل قوت میں سے کوئی ہو، کوئی جرنیل ہو یا اس کی بیگم ہو، یا کوئی سیاستدان ہو یا اس کی بیگم ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو یا اس کی بیگم ہو، یا کوئی بھی اور شخصیت ہو، آخر اس کے متعلق اور ایک عام شہری کے متعلق پاکستان کے قوانین میں فرق کیوں ہے؟ کسی ایک کو استثناء کیوں ہے؟ ریاست پاکستان جو اپنے نظریے کو اسلامی نظریہ قرار دیتی ہے اور 73 کا آئین جس کی پیروی کی جاتی ہے یہاں، وہ آئین اور جو ہمارا اسلامی نظام ہے، یہ دونوں تو قانون اور انصاف کی نظر میں سب کو برابر گردانتے ہیں۔ پھر یہ جو استثناء دیے جاتے ہیں، یہ کس کے حکم پر دیے جاتے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور کیوں دیے جاتے ہیں؟ ایک اگر ریڑھی مان کا کو استثناء حاصل نہیں ہے تلاشی سے، تو پھر کسی اعلیٰ عہدیدار کو استثناء کیوں حاصل ہے؟ وہ تو پبلک سرونٹ ہے، ان کو تو کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ استثناء ہے بھی کسی کو، تو اس استثناء کو کسی خاص موقع پر استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ جب چیف جسٹس یا ان کی اہلیہ بیرون ملک جا رہے تھے تو اس استثناء کو منظر عام پر لایا گیا، سول ایویشن نے یہ حکم جاری کر دیا ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو، اور پھر یہ خبر بھی اخبارات میں آ گئی کہ جناب یہ استثناء ہے اور اب ان کی تلاشی نہیں لی جائے گی، اور پھر سپریم کورٹ کو وضاحتیں جاری کرنی پڑ رہی ہیں کہ نہیں جی ہم تو تلاشی دے کر جا رہے ہیں۔ یعنی اگر استثناء ہے تو پھر بیگم سرینا عیسیٰ کی تلاشی کیوں لی گئی؟ اور انہوں نے اگر کہا بھی کہ میری تلاشی لیں، تو پھر ان کی تلاشی کیوں لی گئی؟ انہیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ جی آپ کو تو استثناء حاصل ہے؟ جب پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہے اور آن پیپر کچھ اور ہے، تو یہ تضادات کیوں ہیں؟ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا سول ایویشن کے جو کیئر ٹیکر منسٹر صاحب ہیں، اپنے ریٹائرڈ ایئر مارشل صاحب، وہ اس معاملے کی وضاحت دینا پسند کریں گے، یا اپنے کاکڑ بھائی اس معاملے کی وضاحت دینا پسند کریں گے؟ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اب تو آپ کو خط بھی لکھ دیا ہے، اب اس خط کا جواب ہی دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔